اللہ وجہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے قرآن بتا رہا ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کے حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئیں، آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ قرآن تو مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ مسئلوں کا حل بتا رہا ہے، پریشانیوں کی وجہ بتا رہا ہے۔ پہلی قوموں پر عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ نے ایک وجہ بتائی ہے، ساری قوموں پر عذاب کی قرآن میں ایک ہی وجہ بتائی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ بارشیں روک لے گا، جب بے حیائی عام ہوگی، جب بے حیائی عام ہوگی فحش چیزیں عام ہوں گی، فحش چیزیں عام ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں۔ ہاں، ایک صحابی آئے، عرض کے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو کہ جی ہاں بہت پریشان ہوں، قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، یہ اجتماع اس لیے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف برکت کی چیز نہیں ہے، برکت بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، ثواب بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ بات کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، دکان بعد میں، دین کا کام پہلے ہے، دفتر بعد میں، دین کا کام پہلے ہے۔ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، اسلام چمک جائے، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ دکانوں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، کاروبار کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، دفتروں کے چمکنے سے مسلمان نہیں چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ اگر اسلام نہیں چمکتا تو مال کی کثرت، چیزوں کی کثرت، اسباب کی کثرت، اسلحے کی کثرت، اس سے مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا ہے۔